کرم کی گود میں اس طرح بوتراب آئے نبی کے قلب پہ جیسے کہ الکتاب آئے جو در سے پوچھو تو دیوار سے جواب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. قائم ٹی وی کینیڈا کی ٹرانسمیشن دیکھنے والے تمام ناظرین کو پروگرام عالم آن قائم سے سجاد شاہ جی کی طرف سے السلام علیکم. ناظرین، پروردگار عالم نے انسانیت کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے، جن میں سے ایک جلیل القدر نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپ کو شیخ الانبیاء بھی کہا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب متواتر 3 روز تک ایک ہی خواب دیکھتے رہے کہ آپ اپنے بیٹے نبی اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے آپ مضطرب ہوئے. بالآخر آپ نے اپنے فرزند سے، جو کہ وہ بھی نبی تھے، آپ بھی نبی تھے، اس خواب کا ذکر کیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وہ جواب رہتی دنیا تک کے لیے محفوظ ہو گیا کہ بابا آپ اللہ کے حکم پہ عمل کیجئے، آپ مجھے صابرین میں پائیں گے. اسی موضوع پہ آج گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ ہماری خوش قسمتی ہے، ایک ایسے نوجوان خطیب عالم دین موجود ہیں جن کا نام اس وقت شہر کراچی میں ملت تشیع میں، بلکہ اگر میں کہوں بین الاقوامی طور پہ بھی کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. ہمارے ساتھ ہماری خوش قسمتی کہ انہوں نے اپنے انتہائی بیزی شیڈول میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا عباس علی ہادی صاحب. السلام علیکم قبلہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسا مزاج ہے؟ بہت شکریہ آغا. الحمدللہ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ وقت دیا. پروردگار آپ کو سلامت رکھے. محبت ہے آپ کی اس کار عظیم میں آپ نے ہمیں اپنے ساتھ شامل کیا. بہت نوازش، بہت نوازش. آغا گفتگو کا آغاز یہاں سے میں کرنا چاہوں گا چونکہ ذی الحج کے مہینے کا آغاز ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ اتنا ایک، میں اس کے لیے کیا لفظ استعمال کروں کہ بڑا ہی اچھوتا منفرد قسم کا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کے پیچھے کیا علت موجود تھی؟ اتنا مشکل ترین امتحان پروردگار نے حضرت ابراہیم سے لیا. ہمیں یہ واقعہ تھوڑا سا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک حضرت ابراہیم کے امتحان کا تعلق ہے تو میں یہاں پہ ایک بات عرض کرتا ہوں ہمیشہ کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کے امتحانات کو اپنی کتاب میں مسلسل نقل کیا ہے، اس لیے کہ دیکھیں امتحان تو اللہ ہر نبی سے لیتا رہا. ایسا نہیں ہے کہ ابراہیم ہی وہ نبی ہے جن سے اللہ نے امتحانات کا آغاز کیا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے امتحانوں کو اللہ نے قرآن میں جگہ دی. مثال کے طور پہ میں چیدہ امتحان آپ کو گنواتا ہوں. مثلا نارے نمرود میں جا رہے ہیں، یہ ایک امتحان ہے، اس کا ذکر قرآن میں ہے. اپنے بیٹے اور اپنی زوجہ کو ایک صحرا میں چھوڑ دینا جہاں پانی کھانے کسی چیز کی امید نہیں ہے، یہ حضرت ابراہیم کا امتحان ہے. پھر اپنے بیٹے کی گردن پر چھری کو رکھ دینا، یہ بہرحال ایک بہت بڑا امتحان ہے. یعنی مسلسل پروردگار حضرت ابراہیم کے امتحانوں کو اپنی کتاب میں جگہ دے رہا. اس کا سبب کیا ہے؟ اگر آپ غور کریں تو یہ جو امتحانات ہیں ان کے جو سلسلے ہیں وہ آپس میں ملے ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ جیسا کہ یہ پروگرام آپ کا حج کے عنوان سے ہے اور عید قربانی کے حوالے سے یہ پروگرام ہے، جہاں حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری رکھنے کا امتحان عید قربانی کی صورت میں ہم دیتے ہیں، وہیں پر جو اپنی زوجہ اور بیٹے کو صحرا میں چھوڑا تھا، اس وقت جو خانہ کعبہ صحرا تھا ایک طرح، وہ امتحان بھی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماں جو تھی وہ بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں
کبھی صفا سے مروہ، کبھی مروہ سے صفا، یہ جو چکر کاٹ رہی ہے اسے بھی اللہ نے حج میں رکھا ہے۔ یعنی نہ بالکل صرف یہ کہ حضرت ابراہیم کے امتحانات لیے اللہ نے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کو آیت اور حج کا مناسک بنا دیے، حج کیا رکن بات بنا ہے، دیے۔ بالکل بالکل۔ اب جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا کہ کیا علت پیش آئی، تو اب میں آپ کو عجیب و غریب بات بتاتا ہوں، اور ممکن ہے ہمارے سننے والوں کے لیے، کچھ لوگوں کے لیے، بہرحال علماء تو بہت اچھے سے اس بات کو جانتے ہیں، لیکن طالب علموں کے لیے یا کچھ ریسرچ جو کر رہے ہیں ان کے لیے ایک نئی بات ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ روایات دیکھیے، آپ قرآن کی تفاسیر دیکھیے، اور حضرت ابراہیم کا دور دیکھیے۔ سوال یہ ہے، یہ کیا اللہ نے امتحان لیا؟ مطلب بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دینا۔ آج بھی جب لوگ اس پر ڈسکس کرتے تو بڑی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں کہ کون سا اللہ ہے کہ بھائی امتحان کے لیے بچوں کی گردن پر چھریاں رکھوا رہا ہے۔ جی ہوتا ہے جی نہیں معاذ ہوتا اللہ، ہوتی ہے اعتراض؟ ایسی بات۔ ہاں ہوتا ہے۔ اچھا، حالانکہ اعتراض وہ کرتے ہیں جو بتوں کے سامنے اپنے بچوں کو کاٹتے رہے ہیں، کیا کہنے قبلہ، بلی واہ کیا چڑھاتے ہیں، کہنے، واہ واہ واہ، ٹھیک ہے؟ بہت خوب، اعتراض وہ کر رہے ہیں جو ماضی میں، آپ تاریخ صحیح دیکھیے، صحیح، بتوں کے سامنے، درختوں کے سامنے، جسے بھی اپنا خدا بنایا، بہرحال ان کے جی سامنے ہاں جی ہاں قربانی پیش کر رہے بالکل۔ ہیں۔ اب میں آپ کو علت بتا رہا ہوں جو بہت عجیب و غریب علت ہے۔ میں نے یہ پڑھا ہے ہسٹری میں کہ حضرت ابراہیم کے دور سے نزدیک اور خود حضرت ابراہیم کے دور میں بھی قدیم تاریخ میں اس کے شواہد ملتے ہیں کہ وہاں پر یہ رسم تھی کہ بتوں کے سامنے، اور جس کو وہ پوچھتے تھے، سورج کو پوچھتے تھے، چاند کو پوچھتے تھے، بت کو پوچھتے تھے، درخت کو، یا جو بھی دریا کو، جی جسے بھی آگ کو پوچھتے تھے، وہ ان کے سامنے اپنے بچوں کو جا کر ذبح کرتے تھے، ان کی بلی چڑھاتے تھے، ٹھیک، اور یہ کام شدت سے ہو رہا تھا۔ اس کا ذکر اس لیے نہیں کرتے لوگ، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو تاریخ پڑھنے والے اور جن کے علم میں، انہیں یہ باتیں بتانی چاہیے۔ آپ کو کہیں بھی یہ بات بالکل کرتا ہوا کوئی نظر بالکل، نہیں آئے۔ ہم ڈائریکٹ اس قصے پر آ جاتے ہیں قرآن کے کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں آیا اور ابراہیم لے کے گئے، اور حج اور قربانی یہاں سے سب شروع کرتے، پیچھے سے کوئی شروع نہیں کرتا۔ حالانکہ پیچھے اس خواب کی علت یہ ہے، اس خواب کا سبب یہ ہے کہ جو کام ہو رہا تھا بچوں کی گردنوں پر چھری پھیرنے کا اور ان کو ذبح کرنے کا، اللہ نے اس خواب کے ذریعے اسے روکا ہے۔ بہت بہت جی، باریک نقطہ، اس خواب کے ذریعے اللہ نے یہ کام کرنے والوں کو روکا ہے۔ حضرت ابراہیم کو خواب دکھائے، ٹھیک، یہ الحمدللہ سب جانتے ہیں، مسلسل پے در پہ خواب آتے رہے۔ جی پہلے خواب آیا حضرت ابراہیم نے، اس کے بدلے، اب یہ تفسیر ہے پہلے سنت کے، جی ابھی ہمارے یہاں بھی، اس کے بدلے صحیح، اونٹ ذبح کر دیا، یہ ذبح کر دیا، وہ کر دیا، لیکن مسلسل جب خواب آئے تو حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ اللہ کا مطالبہ کیا ہے، اور پھر آ کے اپنے بیٹے سے ذکر کیا کہ بیٹا ایسے ایسے میں نے خواب صحیح، دیکھا ہے۔ بالکل تو صحیح، اب یہاں پہ حضرت ابراہیم کا جملہ، جسے حج کرنے والوں کو بھی بتایا جاتا ہے اور عام مسلمانوں کو بھی بتایا جاتا ہے، کہ جب سنا بیٹے نے کہ اللہ ہماری قربانی چاہتا ہے اپنی راہ میں، تو فوراً سے کہا بابا آپ یہ کیجئے جو آپ نے خواب دیکھا ہے، آپ ہمیں صابرین میں سے پائیں گے، ہمیں آپ بالکل، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ صبر کرنے والی، اور پھر وہ پورا قصہ کہ حضرت ابراہیم لے کر چلے ماں سے بچاتے ہوئے، اور بتایا کہ ہم تو بھائی دوست کے یہاں لے کے جا رہے ہیں، اور یہاں پہ جی لوگ جی کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت ابراہیم نے جھوٹ بولا۔ معاذ اللہ، شاید یہ وجہ ہے کہ اللہ نے پہلے ہی خلیل کہہ دیا تھا تاکہ ابراہیم کیا کی کہنے، صداقت کا واہ واہ امتحان ہو۔ واہ واہ واہ، کیا ٹھیک ہے، کہنے قبلہ، واہ 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 تو واہ، اب بہت خوب، اتنی محبت سے آپ نے داد دے دی، اور یقیناً سننے والے بھی تو جملہ واہ، کہہ دیتے ہوں، یہاں میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ جی جی، اللہ نے جسے بھی صدیق کہا، اس کا منشا یہ تھا کہ بعد میں کچھ لوگ جھٹلائیں گے۔ یہی کیا وجہ ہے کہنے، جناب صدیقہ کو رسول کی زبانی پہلی صدیقۃ الکبریٰ کہہ دیا تھا تاکہ کوئی کیا جھٹلائے۔ کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب آقا، بہرحال بہت خوب، سلامت رہیں جی، کیا کہنے، بہرحال آئے حضرت ابراہیم منا کے مقام پر۔ ہاں، تو پوچھا گیا کہ بھائی یہ منا، جہاں آج سارے حاجی جا کے، مقام منا جگہ کا نام جی جی جہاں جی پہ بالکل، قربانی کرتے، تو یہ منا کیوں ہے؟ اسے روایت ہے معصوم کی، امام نے کہا اس لیے کیونکہ منا تمنا سے ہے، ہاں ہاں،
اب یہ جو تفاسیر کی کتابیں، قرآن کی تفاسیر ہے، اس پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کہیں جا کر دیکھیے، معاذ اللہ اس کا بتانے کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت ابراہیم اپنے امتحان میں معاذ اللہ تھوڑے مشوش تھے یا پریشان تھے یا گھبرا، نہیں 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 نہیں، یہاں پہ کچھ تقاضے ہیں. وہ جو رشتہ ہے نا باپ اور بیٹے کا، یہاں وہ حساس رشتے کو بتایا ہے معصوم نے. یہ رشتہ کیا ہے؟ تمنا تھی اللہ کی راہ میں قربانی کر رہے، چھری ہاتھ میں گردن پہ رکھی ہوئی ہے، مگر چونکہ ایک تمنا تھی، کاش. بس یہاں سے آگے امام نے بھی کچھ نہیں کہا، اس لیے ہم بھی کچھ نہیں. کاش. صحیح، بہت خوب. تو اس جگہ کا نام ہی مینا پڑ گیا. ٹھیک ہے، اس نسبت سے مینا ہو اب گیا. ہوا بالکل، کیا؟ بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. مینا ہو گیا. اب ہوا کیا؟ حضرت ابراہیم کی آنکھوں پہ پٹی ہے، ٹھیک ہے، اور ہاتھ میں خنجر ہے، اور اپنے بیٹے کی گردن پر خنجر کو رکھا اور ایسے ذبح کر دیا، اور خون کی چھینٹیں بھی آئی. حضرت ابراہیم کے چہرے پر خون کی دھار آئی. اب وہ تو یہی سمجھے تھے کہ بھائی گیا میرا بیٹا، اور قربانی اللہ نے قبول کی. اب جیسے ہی انہوں نے اتاری اپنی پٹی آنکھوں سے، تو دیکھا ابراہیم سامنے مسکرا رہے، اور اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، زمبا ذبح ہو چکا. بس اسے پروردگار عالم نے یاد بنا. یعنی دیکھیے اللہ نے سامنے والوں کے اعتراض کا جواب کیسے. اب ہم آتے اپنی تمہید پر جو ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا. ممکن تھا کوئی یہ کہتا اگر قربان ہو جاتے اسماعیل، تو پلٹ کے کوئی یہ کہتا تم تو ہمارے خداؤں کا مذاق اڑاتے تھے کہ ہم اپنے خداؤں کے سامنے اپنے بچوں کو ذبح کر دیتے. تو پروردگار عالم نے پورا دستور ہی بدل دیا. کہا خدا تو وہ ہے جو تمہاری جانوں کا محافظ ہے، نہ کہ تمہارے بچوں کے لہو. واہ 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 واہ، کیا بہترین آپ نے نقطہ بیان کیا ہے. تم سے طلب کرے. صحیح. اور یہاں پر قدریں بتا دی، یہاں پر اللہ نے قدریں بتا دی کہ قدر کیا ہے باپ کی بیٹے کے لیے، بیٹے کی باپ کے لیے. اور اس طرح اب یہ ہے چھوٹا سا دیکھیں واقعہ قرآن کا. ٹھیک ہے، اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ قربانی تو حضرت ابراہیم کے لیے تھی اور حضرت ابراہیم کے عہد میں تھی، ہم کیوں قربانی کریں؟ صحیح. ہمارا اس قربانی سے کیا تعلق ہے؟ اس لیے کیونکہ ہم تو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں. حضرت ابراہیم کی شریعت تو منسوخ ہو چکی. اب یہاں پر قرآن کی ایک آیت ہے، آپ اسے توجہ سے سنیے اور ذرا سی ہم اس پہ تفسیر کر کے آپ کا اگلا سوال لیتے ہیں. قرآن نے کہا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا سَفِهَ نَفْسَهُ، جو کوئی ابراہیم کی ملت سے، اب یہاں ملت کا معنی آپ راہ لے لیں، روش لے لیں، طریقہ لے لیں، دین لے لیں، جو ابراہیم کے روش سے منہ پھیرے گا، گویا وہ ایسا ہے کہ جس کا دل ٹیڑھا ہوا ہو، یا جو خود اپنے جان کے حوالے سے انتہائی گھٹیا ترین انسان. یہ قرآن کی اللہ اکبر. یعنی یہ اللہ کہہ کس کو رہا ہے؟ ان لوگوں کو کہہ رہا ہے جو شریعت مصطفیٰ پر چلتے ہیں. شریعت مصطفیٰ پہ چلنے والوں کو کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے ملت ابراہیم، شریعت ابراہیم سے منہ موڑا، تو تمہاری تو حیثیت یہ کہ تم دلوں کے ٹیڑھے ہو اور تم گھٹیا ترین انسان ہو اپنے نفسوں کے لیے. یعنی اللہ نے اس قربانی کو اہمیت بالکل کہ کل کو، کیونکہ ظاہر ہے دیکھیں بھائی آج معذرت کے ساتھ اب یہ بات کرنا پڑتی ہے، اور چونکہ یہ ہے آج آپ دنیا کی کسی بھی زبان کی کسی بھی فلم کو اٹھائیے، اسٹارٹنگ دیکھیے فلم کی، اس میں سب سے پہلا جملہ یہ آتا ہے کہ اس فلم میں ہم نے کسی بھی جانور کو تکلیف نہیں پہنچائی. بالکل آتا ہے، بالکل آتا ہے. اسی طرح جو بھی کام کرتا ہے ڈاکومنٹری، صحیح، بالکل بالکل آتا ہے. اسی طرح جو جانوروں پر ڈاکومنٹس بناتے ہیں وہ بھی یہ ساری چیزیں اپنے پروگرام سے پہلے ایک ڈسکلیمر آتا ہے بالکل جو بتاتا ہے. ہاں اب آپ یہاں پر سوچئے کہ جہاں یہ ذہن سازی کی جا رہی ہے، وہاں جب مسلمانوں کی تصویر دکھائی جاتی ہے کہ بھائی یہ لوگ تو دیکھو کیسے ذبح کیے جا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں سجاد صاحب، ایک تو قربانی ہو رہی ہے مینا میں جو ہر حاجی پر واجب ہے. صحیح ہے. تو فرض کیجئے 70,000، فرض کیجئے 70,000 حاجی ہیں، تو قربانیاں کتنی ہوئی؟ 70,000.
بالکل. مگر حج کے ارکان میں اگر کوئی وہ کام کر لے جس سے کفارہ واجب ہو جائے، صحیح. مثال کے طور پہ خوشبو سونگھ لی، آئینہ دیکھ لیا، کسی پرندے کو تکلیف پہنچا دی، کسی کو جو بھی احکامات ہے، بہرحال وہ ٹھیک ہے. جو ٹھیک ہے. حج پہ ذکر کریں گے انشاءاللہ وہ عالم تفصیل سے بتائیں گے. اس میں یہ ہے کہ اگر یہ بھی کام کیا ہے تو اس پر بھی جانور کی قربانی واجب ہو جاتی ہے، کفارے میں جانور کی قربانی. ہاں صحیح. بالکل صحیح. اب آپ بالکل صحیح. سوچیے کتنا جانور قربان ہو رہا ہے. تو یہاں پہ اللہ نے ایک ہیڈنگ ڈال دی، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم. اب تمہیں لاکھ ذہن سازی کی جائے، یہ کسی کی باتوں میں نہیں آنا کہ بھائی ہمارے صحیح. دین میں یہ قربانی اور خون خراب ہے. ہم اب آ جائیے پہلی بات کی طرف، ہم جانور کی قربانی کو دیکھ رہے ہیں، ہم یہ کیوں نہیں دیکھ رہے اللہ نے انسانوں کی قربانی سے بچایا. واہ 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 واہ. دیکھیے میں نے کہا نا، بالکل بار بار بالکل. بات گھوم پھر کر اسی پر آئے گی کہ یہاں پہ اللہ نے انسانوں کی قربانی کو بچایا. ٹھیک ٹھیک. صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل درست کہہ رہے ہیں. بس یہی ہے قربانی حضرت ابراہیم کے حوالے سے. اب آپ اگلا سوال پوچھیے. بہت خوب آگا. بہت خوب. آپ نے جتنی خوبصورت اس کی علت بیان کی ہے، اور وہ یقیناً مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے نوجوان بچوں کے لیے جو ہے بہت بالکل نئی بات ہوگی ہے، وہ جو نہیں جانتے ہوں گے. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آج کل یہ چیزیں اس تفصیل سے نہیں بتائی جا رہی ہیں جو کہ بتائی جانی چاہیے. ان کا ذکر کرنا چاہیے. بالکل بالکل. اچھا آگا، اب حج ہے تو حج کے حوالے سے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے آپ سے، اتنی اہمیت کیوں ہے اسلام میں اس رکن کو، اور اس کے مقاصد کیا ہیں؟ کیا یہ فقط پروردگار کی عبادت کے لیے ہے، یا اس کے علاوہ بھی مقاصد ہیں اس حج کے اجتماع کے؟ حج جو ہے وہ واجب ہے بہرحال، لیکن ہر ایک پر واجب نہیں ہے. جو صاحب استطاعت ہے اس پر واجب ہے. ٹھیک. اس اس پر واجب بات ہے. کو آگے بڑھانے سے پہلے میں ایک فقہی مسئلہ بھی بیان کر دوں جو عموماً لوگوں جی کے جی جی. ذہنوں میں جزاک ہوتا اللہ. ہے، اور جزاک اللہ. ضروری ہے یہ بات، فقہی مسئلہ ضروری ہے. وہ یہ کہ پوچھا جاتا ہے علماء سے، آج بھی سوالات کیے جاتے ہیں کہ حضور میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں کسی سے قرض لے کر حج کرنا چاہتا ہوں، تو اس بارے میں رہنمائی فرمائے. تو جتنے بھی آپ کو استفتاء ملیں گے مجتہدین کے اور علماء کے، آپ کو یہی جواب ملے گا کہ یہاں پر ایک باریک مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا قرض لینا تو ٹھیک ہے، لیکن اس قرض کے پیسوں سے آپ کا حج نہیں ہو سکتا. صحیح. اب سوال ہے کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ پیسے تو ہم نے لیے، ہم لوٹا دیں گے. نہیں، اب وہی والی آیت قرآن کی کہ صاحب استطاعت پر واجب ہے. جب تمہاری استطاعت ہی نہیں ہے کہ تم حج کر سکو تو تم قرض لے کے کیوں حج کر رہے ہو؟ ہاں، خود کو زیر بار نہیں لانا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہاں، اب آ جائے دوبارہ حج کی طرف کہ یہ اس پر صاحب استطاعت پر کہ جس کے اخراجات اپنے گھر والے اور اچھا جتنے بھی آگا، اس اس میں کے ایک بات تو معاملات ہیں اور اس کے اضافہ کر بھاری. لیجئے، ایسی ذہن میں آئی ہے بسم اس اللہ. وقت، وہ یہ کہ جیسے بہت سارے پروگرامز ہوتے ہیں یا اسکیمز ہوتی ہیں جس کے اندر وہ چلتی ہیں کہ آپ کو حج کے لیے ہم بھیجیں گے، حج کا پیکج دیں گے، اس سے جایا جا سکتا اگر تحفتاً مل جائے وہ؟ ارے تحفہ، اچھا دیکھیے پھر تحفے سے میں آپ کو مزے کی ایک اور بات بتا دوں، جی جی. ہمارے اسی فقہی مسئلے سے ریلیٹڈ ہے وہ بات. اب یہاں پہ جو علماء نے پہلے تو منع کیا کہ بھائی تم قرض لے کے حج نہ کرو اس لیے کیونکہ واجب نہیں. ٹھیک ہے. اب لیکن صحیح. کسی کا پھر بھی اصرار ہے کہ بھائی میں قرض اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ فرض کیجئے 2 مہینے بعد میں صاحب استطاعت ہو جاؤں گا. صحیح. ٹھیک ہے، میرے پاس اتنی رقم آ جائے گی جو ایک حاجی آ کے جائے لیے گی. اللہ کی طرف سے مقرر ہے وہ آ جائے گی، میں ٹھیک اس ہے. وقت لوٹا ٹھیک ہے. دوں گا. اب یہاں باریک مسئلہ کیا نکالا آپ کے ہدیے سے ریلیٹڈ کرتے ہیں اس مسئلے کو. جی. علماء نے یہ کہا پھر تم یہ کرو کہ اس قرض کو اپنی زوجہ کو ہبہ کر دو کہ بھائی یہ میں نے تمہیں ہبہ کر دیا. ٹھیک ہے، اچھا. یعنی تمہیں دے ٹھیک ہے. دیا میں نے نان و نفقے ٹھیک ہے. کے طور پہ تمہیں یہ دے دیا. صحیح ہے. اب صحیح وہ ہے. بیوی دوبارہ اس ہبہ کو ہدیہ کر دے شوہر کو کہ ٹھیک. میں تمہیں یہ حج کی ہدیہ دے رہی ہوں. صحیح، مطلب نیت یہ کر لیں پھر ہو جائے گا. نیت یہ کر ٹھیک ہے. لی، نیت یہ کر لیجئے. تو اب آپ کے ٹھیک ہے. سوال کا جواب آ گیا کہ اگر کوئی اسکیم کوئی ہدیہ وغیرہ دیتا ہے، جیسے آج کل ملکوں میں آتے ہیں کہ بھائی آپ کے ملک سے 10 لوگ ہم فرض کیجئے حج کرائیں گے،
تو اگر ایسی اسکیم میں آ رہا ہے تو ضرور جائیے، اس پہ تو پھر استطاعت آپ کی ثابت ہو جاتی ہے نا. جی آپ جی، کو جیسے گورنمنٹ کوٹے میں بلایا آتا ہے کہ کوئی صاحب استطاعت نہیں ہے لیکن حکومتی کوٹے میں اگر وہ حج پہ جا رہا ہے تو وہ صحیح ہاں بس وہ جا سکتا ہے. تو وہ اب جا سکتا آئے ہے. حج کی طرف. حج جی اللہ نے، چونکہ یہ ایک اجتماعی عبادت، ٹھیک ہے، یہ اجتماعی اس طرح ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان وہاں جا کے ایک ہو جاتے ہیں، بالکل. ٹھیک ہے، وہاں جا کے ایک ہو جاتے ہیں. پھر حج کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ مثال کے طور پہ ایک مسلمان ہے جو خوشبوؤں کا شوقین ہے، اس کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ بھائی وہ 1,00,000 روپے کی خوشبو لگا کر جو ہے وہ مثال کے طور پہ کسی جگہ پر جاتا ہے. صحیح صحیح. یہ اس کا شوق ہے، وہ نہیں رہ سکتا اس کے بغیر. لیکن جب وہ حج کرنے جائے گا اس پہ وہ چیز حرام ہو گئی، خوشبو لگانا حرام. صحیح بالکل اسی صحیح. طرح کوئی 1,000 روپے کا اور لاکھوں روپے کا، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو لباس پہنتے. اب تم حج میں صحیح وہ لباس نہیں پہن سکتے، تمہیں وہی 2 کپڑوں کا سفید کفن نما لباس پہن کے سب کے وہی گرد پہننا. گھومنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی بالکل دیکھیے صحیح. ایک تو کیا بات ہے. اجتماعی. اب وہاں اللہ نے کتنی چیزوں کو کم کیا. مثال کے طور پہ ایک انسان کروڑوں روپے کمانے والا ہے، وہ بھی اسی کے برابر میں کندھے سے کندھا ملا کے چل رہا ہے جو صرف 10,000 روپے کمانے والا ہے اور صاحب استطاعت ہو گیا. فرض کیجئے اس نے جمع کیا، کچھ بھی کیا، صاحب استطاعت ہو گیا. یعنی ٹھیک ہے. اس حج کے ذریعے اللہ نے کتنی چیزیں انسان کو سمجھائی کہ تمہارا تکبر کچھ نہیں ہے. لباس پہ تکبر، خوشبو پہ تکبر، یہ تو 2 بالکل. مثالیں میں نے دی. ایسی سینکڑوں مثالیں جو حج کے ایسی ارکان میں مثال آپ ہے. کو مل جائیں گی کیا بات. جس کے حوالے سے منع. تو یہ ایک اجتماعی عبادت ہے جس میں دور دراز سے ٹھیک ہے. مسلمان آتے ہیں، اللہ کے حج کا طواف کرتے ہیں. اور اس کے لیے اتنی تاکید ہے کہ آپ معصومین علیہ السلام کی وصیت دیکھیے، بالخصوص مولا علی علیہ السلام کی وصیت. اللہم صلی اللہ علیہ. مطلب مولا کے ضرب لگی ہوئی ہے اور اپنے بچوں کو وصیت کرے. اس میں امام نے خصوصی طور پہ کہا ہے کہ خبردار خانہ خدا سے غافل نہ ہونا. اب ظاہر ہے وہ اماموں کو تو نہیں کہہ رہے، وہ آنے والی نسلوں تک اور اپنے بالکل شیعوں تک یہ بالکل پیغام بالکل. پہنچا رہے جی ہاں کہ بالکل. ایسا نہ ہو کہ تم موجود ہو اور خانہ خدا تنہا رہ جائے، تنہا رہ جائے. خانہ خدا خالی رہ جائے. یعنی یہ اتنی زیادہ اس کی تاکید ہے کہ حج جو ہے صحیح. وہ ایک اجتماعی عبادت ہے، سب آئیں ایک دوسرے کو دیکھیں. پھر ایک بہت اہم چیز جو کہ رسول اللہ کے عہد میں بھی رہی، اور جب پہلی بار حج رسول اللہ نے کیا 1,25,000 صحابہ کے ساتھ مل کر، تو اس میں مسلمانوں کی ایک دہشت تھی. آج صحیح. جب لوگ دیکھتے حج پہ اتنا مجمع لگ گیا، اتنا مجمع لگ گیا، اتنا مجمع لگ گیا، تو اس سے مسلمانوں کی حیثیت پتہ چلتی ہے کہ یہ لوگ اپنے دین کے لیے، اپنے مذہب کے لیے کتنے جو ہے وہ کمر بستہ ہیں کہ اپنے پیسے لگا کر، اپنی ساری چیزیں بالائے طاق پر رکھ کر اور اپنے ملکوں میں رکھ کے یہاں پر آ کر جمع ہو. بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح. یہ ساری چیزیں حج کی اس لیے بہت زیادہ اس کی تاکید. بہت خوب آقا، بہت خوب، بہت بہترین، بہت بہترین. اچھا آقا، حج کے اندر چونکہ پروردگار عالم نے ظاہر ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے وہ قربانی والا واقعہ، جناب حاجرہ کا صحیح کرنا، یہ سب پروردگار نے اس میں شامل کر دیا. آپ نے بہت خوبصورت اس کی علت بھی بیان کر دی. پھر یہ بتائیے گا کہ جب یہ ذبح کا واقعہ ہوا حضرت اسماعیل کا، جس سے وہ ذبیح اللہ کہلائے، تو وہاں وفدینا بذبح عظیم، ذبح عظیم کیا ہے جس سے اس کو تبدیل کر دیا گیا؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. بذبح العظیم. ہاں دیکھیں، اس کے لیے تو معصومین نے اور بڑے ارشادات فرمائے اور اس پر روشنی ڈالتے ہوئے اس واقعے پر بار بار معصومین نے اس کو ذکر کیا کہ اللہ نے اس قربانی کو ایک بڑی قربانی سے بدل دیا. بالکل. اس تو کہا قربانی جاتا کو یعنی اللہ نے ہاں رائے بالکل نہیں بالکل. جانے دی، ابراہیم قربانی کو قبول کیا اور بدل دیا. اب دیکھیے یہاں پر سجاد بھائی، انسانوں کی اپنی اپنی عقلیں ہیں. اب وہ جو عقل مند نہیں، اور لکھا ہے تفسیروں میں چلا آ رہا ہے، ابھی بھی آپ حج کے بیانات ٹی وی پر آئیں گے، سب بولیں گے کہ معاذ اللہ وہ ذبح عظیم سے مراد دمبا ہے. جی ہاں، افسوس کی حالانکہ بات ہے آپ کہ یہ یہی بیان کیا. دیکھیں، مطلب میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں اور اس طرف لوگوں کو روشنی ڈالنی چاہیے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ذبح عظیم سے بدل دیا، یعنی اسماعیل چھوٹے ہو گئے، دمبا بڑا ہو گیا. اللہ.
بھائی جو بدلے میں آئے گا وہ تو افضل ہوگا نا. تو جب جی ہاں دمبا آیا تو یقیناً. معاذ اللہ حضرت ابراہیم کمتر ہو گئے اور دمبا افضل ہو گیا. جو آپ علماء تفسیر کریں اس کے مطابق تو سیدھی یہ تو مطلب اس یہی میں بات بنتی. ایک عام بچہ بھی اس بات کو سمجھ کے ہی کہے گا کہ بھائی دمبا افضل ہو گیا, معاذ اللہ نبی کمتر ہو گئے. اور پھر آپ کو عجیب بات بتاؤں, اس پہ دلیلیں دیتے ہیں کیونکہ وہ جنت سے آیا تھا, جنت کا دمبا تھا, اس لیے وہ افضل. بہرحال یہ سب افسوس ہے. باتیں فضول ہیں اور ہمارے یہاں تو بہرحال اس چیز کو نہیں مانا جاتا. ہمارا بالکل بھی تو نہیں. دیکھیں سیدھا سیدھا اصول ہے ہمارے یہاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ واضح صلی اللہ حدیث ہے محمد. کہ جو بھی اپنی من پسند اور اپنے ذہن سے اور اپنی خواہشات سے قرآن کی تفسیر کرے گا, اس کا دین جیسے کمان سے تیر نکلتا ہے نا, ایسے بالکل اس کا دین نکل جائے گا. اس کے دل سے, اس کے سینے سے ایمان کی روح نکل جائے گی نکل جائے گی. اپنے پاس سے تفسیر. تو اب جب بھی کسی معصوم سے پوچھا گیا یہاں ذبح عظیم سے مراد کیا ہے, تو ہر امام نے, مطلب میں آپ کو سینکڑوں حوالے دکھا سکتا ہوں کہ ہر امام نے کہا کہ ذبح عظیم سے مراد واقع کربلا ہے, قربانی امام حسین علیہ بے شک السلام. بے شک. اور قربانی کو ذبح عظیم سے بدل دیا تو پوچھا حضرت ابراہیم نے, پروردگار یہ ذبح عظیم سے مراد کیا ہے؟ چونکہ میں نے کہا کہ ادھر آپ کے پروگرام الحمدللہ اور علماء تک پہنچ رہے ہیں, طالب علموں تک پہنچ رہے, تو ایک کتاب لکھی ہے علامہ طاہر القادری صاحب نے, اہل سنت کے بہت بڑے جی جی. عالم دین ہے اور پاکستانی کے ہیں. ان کی پوری کتاب ہے اس موضوع پر, ذبح عظیم کے نام سے, ہمارے کتب خانے میں موجود ہے, وہ پڑھ ڈالی. اس میں انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کی تفصیل لکھی ہے کہ ذبح عظیم سے مراد صرف امام حسین علیہ السلام واقع کربلا. بے شک. بہت خوب بہت خوب. تو اب یہاں میں جملہ کہتا ہوں, میں یہاں پر جملہ کہتا ہوں کہ جب بھی دیکھیے قربانی کی عظمت اپنے کمال پر پہنچے گی تو وہاں اللہ کو سوا امام حسین کے کوئی نظر نہیں آتا. واہ, ایسا ہی ہے, ایسا ہی. یہ ہے ذبح عظیم. ذبح عظیم یعنی مطلب شیعہ لوگوں کو تو چاہیے کہ ذبح عظیم جہاں قرآن میں آئے اس کے آگے حاشیہ ڈال کے لکھ لے ذبح عظیم یعنی امام حسین علیہ السلام. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, درست. آگا ہمیں مزید یہ بھی رہنمائی فرمائیے گا, ہمارے علم میں اضافہ کیجیے, یہ بتائیے کہ ہمیں رمضان کے 30 دنوں کی بڑی اہمیت نظر آتی ہے اور پھر شوال کے 3 دن عید جی الفطر منائی جاتی ہے. ذی الحج میں ہم پہلی سے لے کر 10 ذی الحج تک کوئی ایسا مطلب رمضان جیسا کوئی اہتمام نہیں کرتے, اور 10 ذی الحج کو حج کا دن ہوتا ہے, اور جو لوگ حج پہ نہیں ہوتے وہ بھی اس کو عید الاضحیٰ کے طور پہ, عید قرباں کے طور پہ منایا جاتا ہے اس کو, اور اس کو بڑی عید کہا جاتا ہے. بظاہر تو ہماری ناقص عقل میں ایسا لگ رہا ہے کہ عید الفطر بڑی عید ہونی چاہیے, اس سے پہلے 30 روزے گزرے, اتنی عبادت ہوئی, اتنا سب کچھ ہوا, انسان جو ہے وہ صبح سے لے کے رات ہونے تک, کچھ لوگ حالانکہ رات ہونے سے پہلے ہی روزہ کھول لیتے ہیں, لیکن رات ہونے تک انسان جو ہے وہ پروردگار کے لیے بھوکا پیاسا رہا, وہ بڑی عید ہونی چاہیے تھی, لیکن اس کو بڑی عید کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں بیان فرمائیے. اچھا دیکھیں, اس کے میں آپ کو 2 جواب دیتا ہوں. جہاں تک بڑی عید کا تعلق ہے تو چونکہ ہمارے ہاں جمعے کو, جمعہ مبارک جو ہے, جمعے کا دن امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب ہے, جی یہ بھی بالکل. روایات میں بطور عید کے آیا ہے. ٹھیک ہے, ایک عید, جمعے کا ایک صحیح. عید حدیث کی روشنی میں ہمیں ملتی ہے کہ جس دن مومن گناہوں سے اپنے کو محفوظ رکھتا ہے, اللہ بے کی شک, بالکل نافرمانی نہیں بالکل, کرتا, مولا کا سب. اللہ کی معصیت نہیں کرتا, وہ دن ہاں, بھی عید ہے. وہ ٹھیک ہے, دن بھی عید ہے. ٹھیک اب ہے. میری بات بہت غور سے سنیے گا کہ اس تناظر میں اگر دیکھا جائے, ٹھیک ہے, مثلا جمعے کا دن عید کا دن, اور مثلا آپ شیعوں کی مثال لے لیں, ہم تو ہمارے ہر معصوم کی آمد کا دن ہمارے لیے عید کا دن, اور ہم لوگ بے عید کی شک مبارکباد دیتے ہیں ایک دوسرے کو. ٹھیک ہے, بے شک. جہاں تک شیعہ نقطۂ نظر, جہاں تک شیعہ امامیہ اثنا عشریہ نقطۂ نظر ہے, اس مناسبت سے جو آپ کو علماء کی زبانی بڑی عیدوں میں, بقرہ عید کو کہتے ہیں بڑی عیدوں میں ہے, وہاں بڑی عیدوں سے مراد عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں شامل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. کس کی نسبت بڑی عید ہے؟ جمعے کی نسبت بڑی عید ہے. مومن اللہ کی معصیت نہیں کر رہا, وہ عید کا دن, اس کی نسبت یہ بڑی عید ہے. ٹھیک ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ ہے صحیح. ہمارا نقطۂ نظر.
ٹھیک ہے. اور چونکہ پھر بہت اس میں قربانی ہے، ایک اہتمام ہے، حج کا سلسلہ ہے. اسی طرح ہمارے یہاں تو عید الفطر کو بھی بڑی عید کہتے ہیں، لیکن بات وہی ہے کس کی نسبت؟ جمعے کی نسبت عید الفطر بڑی عید. جمعے کی نسبت. بہت خوب. ٹھیک ہے، بہترین. بہت یہاں بہترین تک تو آقا. تھا بہت ہمارا پوائنٹ آف ویو. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو دوسرے زاویے سے بتاؤں کہ یہ آپ کو یہ جملہ صرف پاکستان اور ہندوستان میں ملے گا کہ بڑی عید آ رہی ہے، بڑی عید آ رہی ہے، بڑی عید آ رہی ہے. ہاں صحیح. اب اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، بڑی عجیب و غریب. اتنا ذہنوں کو تیار کر دیتے ہیں بڑی عید بڑی عید بڑی عید کر کے، اس لیے کیونکہ جو اہل بیت کی 7 دن بعد سب سے بڑی عید آ رہی ہے وہ چھوٹی کیا پڑ جائے اور کہنے یہ بڑی قبلہ، عید. کیا کہنے. واہ 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 واہ. یہ میں آپ کیا کو کہنے. بالکل سچ بات بتا رہا ہوں. دیکھیے، بالکل درست کہہ رہے ہیں. اہل بیت کے نقطۂ نظر سے دیکھیں، اس میں آپ شیخ طوسی سے لے کے شیخ مرتضی انصاری تک آ جائیے، بڑے بڑے صحیح. پلرز ہیں ہمارے تشیع. بالکل ہیں. بالکل ہیں. ان کے ہاں آل محمد کی روایات کے تحت سب سے بڑی عید عید غدیر ہے. بے شک. اس لیے بے کیونکہ شک. اگر غدیر نہیں ہے تو نہ عید الفطر ہے، نہ عید الاضحیٰ ہے، نہ جمعے بالکل کا ہے. دن صحیح. عید ہے. کوئی عید نہیں ہے واہ واہ اگر واہ واہ. غدیر نہیں ہے. کیا کہنے قبلہ، کیا کہنے. بہت خوب. اب بہت یہ جو درست کہا. ذہن سازی کی گئی ہے بڑی عید آ رہی ہے، بڑی عید آ رہی ہے، بڑی عید آ رہی ہے، یہ بڑی عید کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ 10 کو بڑی عید کہہ دو، کیونکہ جو 7 دن بعد 18 کی عید آنے والی ہے آ بڑی، رہی ہے، اس کے کہیں اور سے مقابل دھیان ہٹایا ٹکر ہے. میں انہوں نے بڑی عید رکھی. کیا کہنے قبلہ، کیا کہنے. کہ بھائی سلامت بڑی رہے عید قبلہ. تو پہلے سلامت آ رہے. گئی. واہ 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 واہ. واہ یہ واہ آپ واہ. کو اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ملے گی، ورنہ میں نے آپ کو بڑی عید کے حوالے سے شیعہ نقطہ نظر بتا دی کہ کس صحیح. عید کی مناسبت سے یہ بڑی عید. بڑی عید ہے. بہترین بیان آقا، بہترین بیان. بہت خوبصورت بیان. پروردگار آپ کو شکریہ. سلامت رکھے، آپ کو جزائے خیر دے. آپ اسی طرح ہماری رہنمائی کرتے رہیں. بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، بہت خوبصورت. بہت شکریہ آقا آپ کے وقت کا. انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم مزید بھی پروگرامز میں اسی طرح شامل رہیں گے. بہت شکریہ آپ کی محبت کا. سلامت رہیے آقا، سلامت رہیے. ناظرین، آپ نے آج سنا. آج کا پروگرام میں سمجھتا ہوں کہ عالم قائم کا ایک منفرد پروگرام ہے، جس کو صرف ہمارے بچے اور نوجوانی نہیں، میں سمجھتا ہوں ہر عمر کے فرد کے لیے یہ انتہائی معلوماتی اور انتہائی مطلب جس میں جو علمی نکات اس کے اندر موجود ہیں، جو علتیں موجود ہیں، جو مولانا عباس علی ہادی صاحب نے پیش کی ہیں، وہ انتہائی گراں قدر ہیں، انتہائی قابل قدر ہیں. ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ان کا، اور اس کے ساتھ ہی پروگرام کو اختتام کی طرف لے چلتے ہیں. ایک قطعے کے ساتھ پروگرام کو اختتام کرتا ہوں، جو کہ بات شروع ہوئی حضرت ابراہیم سے، اور وہ پھر ذبح عظیم کے ذریعے وہ کربلا تک ملتی ہے. فروغ داغ جگر مہر و ماہ پا نہ سکے، وہ عشق ہی نہیں کونین پہ جو چھا نہ سکے. خلیل نے بھی نہ پایا عروج عزم حسین، بنایا کعبہ مگر کربلا بنا نہ سکے. اس کے سبحان ساتھ ہی اللہ. پروگرام عالم آن قائم سے سجاد شاہ جی کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے قائم ٹی وی، کیونکہ قائم سے ہے زندگی. خدا حافظ. کرم کی گود میں اس طرح بوترا آئے، نبی کے قلب